السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ صبر ایک ایسی خوبی ہے جو ایک مومن کی پوری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف مواقع پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ صبر کا مطلب برداشت اور صابر کا مطلب برداشت کرنے والا۔ قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کے لیے صابرین یا صابرون کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ہی بے شمار اجر دیا جائے گا۔ اگر کسی نے ہمارا کوئی حق مارا ہے تو اکثر ہم اسے معاف کرنے کو ہی صبر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن پاک ہمیں صبر کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں تعلیم دیتا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے صبر کریں، اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ڈٹ کر عمل کرنے کے لیے صبر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر حال میں روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا، رمضان کے پورے مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر کے روزہ رکھنا، اپنی دولت، وقت اور صحت خرچ کر کے حج ادا کرنا، اللہ کی راہ میں جد و جہد میں مشغول رہنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا وغیرہ چیزوں کے لیے صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں نہ صرف فرائض کو ادا کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس سے پرہیز کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو ہمیں صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے کا اہل ہونا چاہیے، تبھی ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ڈر ہے کہ ہم ان فتنوں میں پڑ جائیں۔ دوسرا، ہمارے ساتھ پیش آنے والی آفات کو برداشت کرنا، بیماری، غربت، حادثہ، موت، قدرتی آفات وغیرہ ہم پر آ سکتی ہے۔ اس طرح کے معاملات میں برداشت کرنا صبر کا حصہ ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے اور بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے کہ آفتوں کے وقت ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب حملہ آور ان کی جان، مال، مذہب، عقیدے اور آزادی کو خطرہ پہنچاتا ہے تو ناگزیر مراحل میں برائی کی قوتوں کے خلاف صرف وہی ثابت قدم رہ سکیں گے جو صبر و برداشت کر پائیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمیں زندگی میں درپیش رکاوٹوں کو دور کرنے، چیلنجوں پر قابو پانے اور بحرانوں میں ثابت قدم رہنے کے لیے صبر، برداشت، قوت ارادہ اور ہمت کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر نصف الایمان، صبر جو ہے وہ آدھا ایمان ہے۔ اللہ کی محبت اور قربت حاصل کرنے والے صابرین کے ساتھ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، آمین۔